بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کا ایک دفاعی ادارہ جسے پی او ایف کہتے ہیں، اور اس میں تمام جو اسلحہ ساز فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور کیا کیا چیز اس میں جو بین الاقوامی معیار کی ہے وہ کیا کیا چیز اس میں بن رہی ہے اور وہ کیسی ہے، تو پھر آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں۔ پاکستان میں جو موجودہ دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والے ادارے ہیں ان میں پی او ایف عالمی شہرت یافتہ ہے، کیونکہ اس میں دور جدید کے تمام ہتھیار خام مال سے لے کر مکمل ہتھیار بنانے تک تمام مراحل کو رسائی حاصل ہے۔ پی او ایف کی ابتدا 1951 میں ہوئی اور اس وقت 4 اسلحہ ساز فیکٹریوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین صاحب نے برطانیہ کی مدد سے یہ فیکٹریاں قائم کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت یہ تمام ہماری بڑی فوج کی تمام ضروریات پوری کر رہی تھی، اور اب یہ فیکٹریاں اب اس ادارے کی تمام فیکٹریاں جو 4 کے بجائے اب 19 میں چینج ہوں گی۔ اب اس میں دور جدید کے تمام ہتھیار خام مال سے لے کر مکمل ہتھیار بنانے تک، اور اس میں کچھ ایسے ہتھیار بھی شامل ہیں جو کہ پوری دنیا میں سیل کرنے پر جو پابندی ہے، لیکن پاکستان میں وہ خود اپنے تمام مراحل سے یعنی خام مال سے لے کر مکمل ہتھیار بنانے تک وہ تمام ہتھیار بنائے جا رہے ہیں۔ انگریزوں کے دور حکومت میں متحدہ ہندوستان میں 19 اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں جو کہ تمام کی تمام ہندوستان میں تھی۔ ان میں G3 نائٹ 3 رائفلیں، مارٹرز اور دیگر دور مار گنے تمام کا تمام اینیمیشن وہیں پر تیار ہوتا تھا۔ تو پاکستان کی اس طرف کوئی بھی فیکٹری نہیں تھی، تو یہ جو تمام فیکٹریاں تھیں ہندوستان کے حصے میں آ گئی۔ جب پاکستانی رہنماؤں نے یہ کہا کہ اعتراض کیا کہ ہمارے پاس بھی کوئی فیکٹری ہونی چاہیے، تو انہوں نے یہی کہا کہ جو اسلحہ ساز فیکٹری وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان کو شروع دنوں میں ہی اس طرح کی اسلحہ ساز فیکٹری نہیں ملی، اس لیے پاکستان نے ادھر ادھر سے مدد بھی مانگی لیکن کسی ملک نے مدد نہ کی۔ برطانیہ کے پاس دوسری جنگ عظیم کا اسلحہ تیار کرنے والا ایک پلانٹ تھا جو کہ پاکستان کو انہوں نے دینے کا وعدہ کیا، بعد میں یہ معاہدہ کینسل کر دیا اور یہ کہا کہ اگر ہم پاکستان کو یہ پلانٹ دے دیتے ہیں تو پاکستان یہ پلانٹ اگر روس کو دے دے گا تو پھر برطانیہ کا جو ہے وجود وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، اس لیے اس کا معاہدہ بھی کینسل کر دیا۔ تو پھر پاکستان نے یہی سوچا، پاکستان کے رہنماؤں نے یہ سوچا کہ ہم اپنا ہی کوئی اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم کریں، اس لیے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب 19 فیکٹری ہیں، جن میں ویپن فیکٹری، اسٹیل فاؤنڈیشن فیکٹری، ٹنگسٹن کاربائڈ فیکٹری، مشین گن فیکٹری، پروپیلنٹ فیکٹری، ہیوی ایمونیشن فیکٹری، اسمال آرمز اینیمیشن فیکٹری، براس مل، ٹنگسٹنس ایلوے ٹینک ایمونیشن جہاں پر ٹینک بنائے جاتے ہیں، ایکسولز فیکٹری، میڈیم آرٹلری ایمونیشن فیکٹری، کلودنگ فیکٹری، ملنگ فیکٹری، وار نوبل کیمیکلز لمیٹڈ، وار نوبل ڈسٹریبیوٹر لمیٹڈ، ہائی ٹیک پلاسٹک لمیٹڈ، اٹک کیمیکلز و انڈسٹریل لمیٹڈ۔ یہ کل 19 ادارے ہیں جہاں پر خام مال سے لے کر مکمل ہتھیار تک تمام مراحل میں پاکستان خود کفیل ہے، اور پاکستان میں یہ تمام کے تمام ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹنگسٹن اور اس کے الائز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ ٹنگسٹن ایک دھات ہے اور اس سے جو الائز بنائے جاتے ہیں وہ ایٹم بم کی باڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹنگسٹن جو ہے وہ یورپین کی ایجاد ہے، اور یہ سیل کرنے پر یعنی ایک ملک جو دوسرے ملک کو بیچنا چاہے وہ بیچ نہیں سکتا، اس پہ بہت زیادہ سخت پابندی ہوتی ہے اور کوئی ملک دوسرے ملک کو نہیں بیچ سکتا۔ تو یہ پاکستان میں خود کفالت طریقے سے بنائے جا رہے ہیں اور یہ ایٹم بم کی باڈی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان تمام فیکٹریوں میں مختلف بند گاڑیاں، ٹینک اور حفاظتی لباس یہ تمام کے تمام پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا کا موبائل ملک ہے جہاں پر 1203 mm کے گولے بھی تیار کیے جا رہے ہیں، اور اس کا جو بارود ہے وہ بھی یہی تیار کیا جاتا ہے۔ یہ امریکہ کی ایجاد تھی، جو کہ امریکہ نے شروع کے جو دنوں میں یہ بنایا تھا، تو یہ اس کی سیل پر بھی اس نے پابندی لگا دی اور اس کی ٹیکنالوجی بھی وہ کسی ملک کو نہیں دے رہا تھا۔ پاکستان نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اسے ٹیکنالوجی دے دے، لیکن اس کا بہت زیادہ اس کے پیسے مانگے، جبکہ پاکستان نے پھر اسے لینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر پاکستانی انجینئر نے پی او ایف میں بہت زیادہ محنت کر کے یہ گولے بارود ہیں یہیں پر تیار کرنے کی ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ پاکستان اور بھارت کی جو کارگل کی جنگ ہوئی اس میں بہت زیادہ یہ گولے استعمال ہوئے، جبکہ بھارت یہ تمام کے تمام گولے سوئٹزرلینڈ اور رشیا سے خرید رہا تھا، جبکہ یہ تمام کے تمام گولے پاکستان میں خود ساختہ طریقے سے پی او ایف میں تیار کی جا رہے تھے۔ پی او ایف میں جو دور جدید کے لحاظ سے جو گنیں تیار ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے G3 گن پوری دنیا میں بڑی فوج کا بنیادی ہتھیار ہے، اور اسے جرمن نے کریٹ کیا تھا، تو اس لیے اس کے نام کے پہلے G آتا ہے، اور 3 اس کے 3 ماڈل جرمنی میں تیار ہوئے، تو اس کے بعد ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے معاہدے پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے کیے، جس میں پاکستان کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہوا، تو پاکستان نے اس G3 کو اپ گریڈ اتنا کیا کہ اسے ایک نئے ماڈل میں چینج کر دیا جسے G3P4 کہتے ہیں۔ 3 اس کے 3 ماڈل جرمنی میں تیار ہوئے، تو اس کے بعد ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے معاہدے پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے کیے، جس میں پاکستان کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہوا، تو پاکستان اس G3 کو اپ گریڈ اتنا کیا کہ اسے
पाकिस्तान के पास G3 के दो मॉडल है, जिसमें G3 P3 पहला है और दूसरा G3 P4 है, जो कि पाकिस्तान में अपग्रेड हुआ। जबकि G3 P3 की जो लंबाई है वो 1045 मिलीमीटर है और G3 P4 की लंबाई 1020 मिलीमीटर है। इसके राइफल का जो बैरल है उसका साइज़ है 450 मिलीमीटर और इसका जो वज़न है वो 4.40 किलोग्राम है। इन दोनों का लगभग एक जैसा ही है। इस गन को हम ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसमें ऑटोमेटिक जो तमाम फंक्शन होते हैं वो भी इसमें गिवन है और इसमें आप सेमी यानी मैनुअल फंक्शन भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस राइफल में 20 गोलियां भरी जा सकती है और इसका राइफल का दाना 17.22 mm का है। राइफल का रेट ऑफ फायर 500 या 600 राउंड फायर कर सकती है, यानी ये 5 से 600 गोलियां फायर करने की सलाहियत रखती है। और इसकी जो एक गोली है वो 740 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जाती है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है जो ये स्पेस में सफ़र करती है वो 740 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से ही करती है। पाकिस्तान की जो G3 P4 राइफल है इसमें कुछ अपग्रेडेशन हुई है, जो कि वो G3 P3 तो तमाम ममालिक के पास एक जैसी है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो G3 P4 राइफल है उसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हुई है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। G3 P4 में एक अपग्रेडेशन ये हुआ है कि यानी ये दूर बार जो बहुत दूरी तक जो गन राइफल इस्तेमाल होती है दुनिया में, जिसे स्नाइपर कहा जाता है, उसके ऊपर एक ख़ास किस्म की दूरबीन सिस्टम होता है। उसकी वजह से वो बहुत दूर तक बार कर सकती है और उसकी जो गोली होती है वो भी बहुत दूर तक बार कर सकती है। जबकि इस G3 P4 में ऐसी क्वालिटी बनाई गई है कि हम इसे अपने ज़रूरत के मुताबिक हम इसे स्नाइपर बना सकते हैं। इसके ऊपर एक दूरबीन लगाई जाती है और इसकी जो गोली का साइज यानी इसकी गोली भी चेंज कर दी जाती है, तो फिर ये बहुत दूर तक बार भी कर सकती है। इस राइफल के ऊपर ये ऑप्शन होता है कि अगर कोई फौजी इसे स्नाइपर के तौर पर इस्तेमाल करे तो कर सकता है, यानी इसमें दोनों ऑप्शन है। ये G3 के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, अगर इसे स्नाइपर बनाया जाए यानी कुछ सिपाही चाहे कि अब इसे स्नाइपर के तौर पर यूज़ करे तो वो उसके ऊपर टेलीस्कोप लगा देता है, तो ये स्नाइपर के तौर पर इस्तेमाल होती है। G3 P4 में जो दूसरी बड़ी अपग्रेडेशन हुई है वो ये है कि इसमें RG1 जो मिसाइल सिस्टम है वो भी इस पर नस्ब किया जा सकता है हस्ब ज़रूरत। अगर कोई सिपाही ये चाहे कि ये अब उसे कोई टैंक या फिर कोई छोटे हेलीकॉप्टर या फिर कुछ तैयारे उसे अगर उन पर फायर करना है तो वो RG1 जो मिसाइल सिस्टम है वो अपने हस्ब ज़रूरत उस पर से लगा सकता है। ये RG1 जो मिसाइल है इसका वज़न है 774 ग्राम है और ये खसूसी तौर पर उस पर लगाया जाता है और ये दुश्मन के बंकर गाड़ियों और टैंकों का मुकाबला करने के लिए सिपाही यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम जो क्वालिटी है ये जो इससे पहले है G3 उनमें ये क्वालिटी नहीं है, जबकि पाकिस्तान में जो G3 P4 जो राइफल बनाई गई है जो कि जिसे जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की मुआहदा हुआ था उसे जो अपग्रेड पाकिस्तान में किया गया है, तो ये अपग्रेडेशन वो सिर्फ पाकिस्तान की जो G3 है उसमें हुई है। बाकी जो दुनिया में चल रही है तो उनके हिसाब से अपग्रेडेशन हुई भी होगी, लेकिन ये जो अपग्रेडेशन जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही है वो G3 P4 ये अपग्रेडेशन उसकी है और ये दुनिया में जो भी G3 इस्तेमाल हो रही है उसमें इस तरह की अपग्रेडेशन नहीं हुई। POF में जो बैनुल-अक़वामी मयार की दूसरी जो गन बनाई जाती है उसका नाम है सब मशीन गन MP5। ये ऑटोमेटिक और मैनुअल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये गन क्लोज कम्बैट यानी नज़दीकी लड़ाई में इस्तेमाल की जाती है। ये खुलेआम ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं होती, यानी जैसे किसी बिल्डिंग में ऑपरेशन हो, क्लोज जगह पर ऑपरेशन हो, ये इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा SSG वाले इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा माहिर भी हैं और कोई भी क्लोज ऑपरेशन हो वो उसमें उसे ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। इस गन की लंबाई 480 मिलीमीटर है, उसका दाना 19 mm है और इसकी मैगज़ीन में एक वक्त में 30 गोलियाँ भरी जा सकती हैं। इसका रेट ऑफ फायर 1800 राउंड फी मिनट है, यानी ये एक वक्त में 1800 राउंड फायर करने की सलाहियत रखती है और इसकी एक गोली की जो वेलोसिटी है स्पेस में वो 400 मीटर फी सेकंड है। SSG वाले इसके इस्तेमाल में इतने माहिर हैं कि वो हर तरह के ऑपरेशन में से बआसानी इस्तेमाल करते हैं और ऑपरेशन को कामयाब बनाने में ये गन मददगार साबित होती है। इसके बाद है 112 mm दहाने की तैयार शिकन गन। ये एक चीनी टेक्नोलॉजी की हामिल है और इसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे पर पाकिस्तान में भी तैयार किया जाता है। इस गन दहाना जो है वो 12.7 mm है। ये ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे जो तैयारे होते हैं जो कि ज़मीन के नज़दीक तैयारे होते हैं उन्हें तबाह करने के लिए, हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने के लिए, बख्तरबंद गाड़ियों वगैरह के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। इसे ज़मीन पर बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर भी और टैंकों पर भी इसे नस्ब किया जा सकता है। इस गन का जो टोटल वज़न है वो 94 किलोग्राम है और इसे
ہمیشہ اسٹینڈ گن کے ساتھ ہی فائر کرتے ہیں، اور کوئی بھی سپاہی سے اٹھا کر فائر نہیں کر سکتے، یعنی یہ کسی جگہ پر اسے فٹ کر کے اس کے ساتھ فائر کی جاتی ہے۔ اس کے جو 94 کلو گرام وزن ہے، اس میں اس گن کا جو اسٹینڈ ہے اور اس میں جو میگزین ہے یعنی اینیمیشن باکس جو استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے۔ اس مشین گن کی فضا میں جو ویلاسٹی ہے وہ 1400 میٹر فی سیکنڈ ہے، جبکہ زمین پر 1500 ہے۔ اسی طرح یہ 500 میٹر دوری سے 15 ملی میٹر موٹی فولادی یعنی لوہے کی جو چادر ہوتی ہے جو 15 ملی میٹر ہوتی ہے اسے یہ پھاڑ کر اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے، جبکہ 800 میٹر سے یہ 10 ملی میٹر موٹی فولادی چادر کو پھاڑ سکتی ہے۔ جبکہ فائر کی گئی اس کی جو گولی ہے اس کی 800 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ فضا میں سفر کرتی ہے۔ اس گن میں 1 منٹ میں 400 راؤنڈ فائر کیے جاتے ہیں۔ مشین گن کی گولیوں پر اس کے اینیمیشن باکس کے علاوہ اس پر پٹان لگانے کی بھی صلاحیت۔ لائٹ مشین گن MG3 یہ گن بھی G3 کی طرح ہے، لیکن اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں۔ اس میں G3 کی گولی استعمال کی جاتی ہے، جو کہ G3 رائفل میں گولی استعمال ہوتی ہے وہی اس میں استعمال ہوتی ہے۔ جرمن ٹیکنالوجی کا عمل ہے جو کہ پاکستان میں ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے معاہدے پر POF میں تیار کی جاتی ہے۔ اس میں میگزین کے بجائے گولیوں کا پٹا استعمال ہوتا ہے، اور یہ آٹومیٹک گن یعنی اس میں جو گولیاں بھری جاتی ہیں اور فائر کی جاتی ہیں وہ آٹومیٹک طریقے سے فائر کی جاتی ہیں۔ مشین گن کی کل لمبائی 1228 ملی میٹر، جبکہ اس کے سٹینڈ کے ساتھ کل وزن اس کا 12 کلو گرام ہے۔ اس میں 1 منٹ میں 1150 راؤنڈ فائر کیے جاتے ہیں، اور اسے زیادہ تر نیچی پرواز کرنے والے طیارے، ہیلی کاپٹرز اور مختلف گاڑیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہے RPG-7 راکٹ۔ یہ راکٹ بھی POF میں تیار کیا جاتا ہے۔ اسے 120 mm کی ٹیوب نما راکٹ لانچر سے فائر کیا جاتا ہے۔ یہ ٹینکر اور ٹینک مختلف گاڑیاں خودکار ہتھیاروں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ گوریلا جنگ میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے نیچی پرواز کرنے والی گن شپ، ہیلی کاپٹر، آئل ٹینکر اور فوجی جو قافلے ہوتے ہیں انہیں منتشر کرنے کے لیے اسے زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس راکٹ کی کل لمبائی 928 ملی میٹر ہے، جبکہ اس کا کل وزن 2.2 کلو گرام ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ اسپیس میں 500 میٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ اس راکٹ کا وار ہیڈ زیادہ سے زیادہ لمبائی اس کی 28 ملی میٹر ہے، جبکہ اس کی دم کی موٹائی 40 ملی میٹر ہے۔ اسے راکٹ نما لانچر کے ساتھ اپنے کندھے پر رکھ کر فائر کیا جاتا ہے۔ دفاعی ادارہ جو کہ بڑی افواج کی 100% ایمونیشن تیار کرنے کے ساتھ ساتھ 30 دوسرے ممالک کو یہ اینیمیشن برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، ترکی، سوئٹزرلینڈ جیسے ترقی یافتہ ممالک اور سعودیہ عرب متحدہ امارات، انڈونیشیا، سوڈان، سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا وغیرہ پاکستان سے اینیمیشن خریدتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس میں ضرور کمنٹس بھی کیجیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ خدا